بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ وہ مسائل نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دولہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سہاگ رات کو لے کر دوسروں سے بے بنیاد باتیں سن کر بہت سی عورتیں ڈری ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت ذہنی الجھن سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ہر دلہن کو اپنے ذہن سے بے بنیاد افواہ کو نکال کر اپنے دل میں موجود ڈر کو نکال دینا چاہیے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ شادی سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے شیطان شادی شدہ جوڑے سے بہت جلن رکھتا ہے۔ یہی وہ زنا کو لوگوں کے لیے آسان اور پرلطف بنا کر پیش کرتا ہے اور نکاح کے ذریعے حلال ہونے کے بعد ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کو مشکل بنا کر دلہن کے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے۔ لہذا دلہن کو شیطانی وسوسے کا شکار ہونے کی بجائے اللہ کے بنائے ہوئے بہترین نظام پر راضی ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر دلہن کی یہ ذہن بن جائے تو اس کے لیے واقعی سہاگ رات سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہو سکتی۔ دولہے کو چاہیے کہ دلہن کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کرے، ہنسی مذاق کچھ اس انداز سے کرے کہ وہ مسکرانے پر مجبور ہو جائے، دلہن کے حسن و جمال اور اس میں موجود خوبیوں کی کھل کر تعریف کرے۔ جب وہ دولہے سے پوری طرح متاثر ہو جائے اور خوش بھی ہو جائے تو چاہے مجامت ہم بستری کرے یا ویسے ہی ہنسی مذاق میں رات گزار دے۔ ہاں، اگر ہم بستر ہونے کا ارادہ ہو تو دلہن کو مقدمات جمع ہم بستر ہونے سے پہلے والے امور جیسے بوس و کنار اور بغل گیر ہونا وغیرہ کے ذریعے ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ اس طرح وہ معمولی تکلیف کے احساس کے ساتھ زندگی کی سب سے بہترین خوشی محسوس کرے گی۔ لہذا بوس و کنار بے حد ضروری ہے، یہی سنت بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بھی بوسہ دیتے۔ روزے کی حالت میں جب بوسہ دیتے تو جمعہ کے وقت بدرجہ اولیٰ بوس و کنار ضروری ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تم اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی، تو اسے ہنساتا وہ تجھے ہنساتی۔ بوس و کنار سے محبت بڑھتی ہے، اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسجد جا رہے ہوتے تو بھی بوسہ دیتے۔ جمعہ کے وقت دولہا دلہن یا میاں بیوی یہ دعا پڑھیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ہے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان دونوں کو بچہ پیدا ہوگا تو وہ شیطان کے ضرر اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمعہ کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے خزاں کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک غیرہا ما جبلت علیہا واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلت علیہا۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی۔ ناظرین، ہم بستری کے دوران دیگر درج ذیل مسائل کا بھی خیال رکھیں۔ خاص طور پر جمعہ ہم بستری مباشرت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برنا ننگے بھی ہم بستری مباشرت
نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، البتہ بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض و نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا ہو تو توبہ کریں، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ہم بستری سے احتلام، انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں، کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں ہے تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ جماع مباشرت ہم بستری کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت تندرستی بھی ہے اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اور چھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان۔